سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوسفزئی صاحب بہت شکریہ، بہت قریب سے جانتے ہیں ان معاملات۔ خبریں 98% معاملات طے پا گئے ہیں، طالبان کے ترجمان کہتے ہیں، امریکہ کی طرف سے مثبت خبریں آتی ہیں، پھر یہ حملہ ہوتا ہے اور 2 نیٹو کے سولجرز مارے جاتے ہیں، طالبان ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل واضح تھا کہ یہ مذاکرات بڑے مشکل ہوں گے، یہ معاہدہ جو ہوگا شاید ہو یا نہ ہو، اور پھر اگر معاہدہ ہو بھی جائے گا تو کیا افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا، معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا؟ یہ سارے سوالات تو سب کے ذہن میں تھے۔ آپ دیکھیں نا، پچھلے سال جولائی سے یہ مذاکرات شروع ہوئے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایلس ویلز نے پہلے مذاکرات کیے، پھر ستمبر میں زلمے خلیلزاد نے مذاکرات شروع کیے، 9 دور ہو چکے ہیں۔ اتنے لمبے مذاکرات کبھی افغانستان کے حوالے سے نہیں ہوئے۔ اب مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، دونوں فریق کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ بس ہونے والا ہے، لیکن افغان حکومت سے مشورہ امریکہ کے لیے بہت ضروری تھا۔ ان سے مشورہ کیا گیا، ان کو دکھایا گیا ڈرافٹ جو معاہدے کا ہے، اب وہ اس کے اوپر اعتراض کریں گے اور وہ اعتراض کریں گے کیونکہ وہ ان مذاکرات میں شامل نہیں تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو امریکہ نے بھی مذاکرات میں شامل کروانے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کی۔ ابھی امریکہ کے اندر بھی لگتا ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہے۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس وہ تو چاہتے ہیں کہ ہو جائے، لیکن میرے خیال میں جو پینٹاگون ہے، جو ان کی دفاع کی وزارت ہے، وہ شاید اس کی اتنے حق میں نہیں ہے۔ پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مائک پومپیو کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ دستخط نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ معاملات آسان نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ طالبان میں دڑے بندی ہے، طالبان کچھ لوگ شاید نہ مانیں، تو یہ سارے چیزیں سب کے سامنے تھیں۔ اس کے باوجود میرے خیال میں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ مذاکرات بھی ہوئے، پیش رفت بھی ہوئی اور معاہدہ بھی ہونے والا ہے، لیکن جو اگلا چیلنج ہوگا وہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوگا، اور جو اگلا مرحلہ ہے کہ طالبان پھر افغانوں سے بات کریں، چاہے وہ حکومت میں شامل ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ان سے بات کریں اور افغانستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کریں۔